أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق اللہ العظیم. 20واں پارہ ہمارا چل رہا ہے. سورہ نمل ختم ہوئی اور سورہ قصص کی آج شروع کی آیتیں ہیں اور 88 آیتیں ہیں، 2 کم 90 اور مکی صورت ہیں اور 9 رکوع ہیں اس صورت کے اندر. اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کا یعنی اکثر حصہ تب نازل ہوا جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں. غم کی ایک کیفیت ہے. مکہ مکرمہ جائے ولادت، پھر حرم بیت اللہ، اس کی محبت یہ تو وہی جانتا ہے جو وہاں دیکھ لے. ہم تھوڑے وقت کے لیے جاتے ہیں، ہماری حالت عجیب سی ہو جاتی ہے. پھر جو وہاں کا رہائشی ہو اور پیغمبر بھی ہو اور وہ کعبے کی حقیقت کو بھی جانتا ہوں، تو مکہ مکرمہ سے یوں نکل رہے ہیں تو بیچ میں ایک جگہ آتی ہے. اس وقت موٹر وے پہ اس کا نام آتا ہے، حدیثوں میں بھی یہ نام ہے، رابغ نام آتا ہے. رابغ، را الف با غین، موٹر وے پہ اس کا نام آتا ہے، اس کے لیے کٹ نکلتا ہے اس میں. تو جحفہ جگہ ہے اور وہاں یہ شام والوں کا میقات ہے. جیسے ہمارا میقات یلملم ہے، ہم جو یہاں سے جاتے ہیں، ہمارا جو میقات ہے جس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے عمرے والے کے لیے اور حاجی کے لیے، ہمارے میقات کا نام ہے یلملم. یہ پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کا نام ہے یہ. تو ہر ایک ملک والوں کا اللہ کے رسول نے الگ الگ میقات رکھا ہے. تو شام والوں کا جو میقات ہے جحفہ ہے، یہ راستے میں آتا ہے. تو رابغ کے مقام پہ جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ہجرت ہو رہی ہے ابھی، اور پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو مکہ کے چھوڑنے کا غم ہے؟ میں کہا ہاں، کیوں غم نہیں ہے؟ اور بہت زیادہ بے قرار تھے اور بار بار جیسے جب تک مکہ کے وہ کیفیت نظر آتی تھی بار بار ہجرت کے اس میں مکہ کو دیکھتے تھے اور آگے بڑھتے تھے اور غمگین تھے. لیکن ایک مشکل وقت تھا اور پریشانی بے قراری کے اندر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ان تکلیفوں میں، آپ کے ساتھ بہت سارے شرکاء ہیں جو کسی زمانے میں گزرے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. یہ پورا قصہ سنایا اور آدھے سے زیادہ صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور آخر سے پچھلے رکوع کے اندر قارون کا قصہ اور بالکل آخری رکوع کے اندر سورہ قصص کے آخری رکوع میں وہ خوشخبری والی آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ وہ اللہ جس نے قرآن پاک کے احکامات کو آپ پر فرض کیا ہے، وہ اللہ ایک دن آپ کو مکہ واپس لے کے آئیں گے. جس جگہ سے یہ کافر نکال رہے ہیں وہاں آپ کو واپس لے کے آئیں گے. جیسے بنی اسرائیل فرعون نے مصر پہ قبضہ جمایا اور بنی اسرائیل کو دبایا، مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو دبایا اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور
اور بنی اسرائیل دبے ہوئے فرعون کے ہاتھ کے نیچے، تو ایک وقت ایسا آیا اللہ نے فرعون کو تباہ کیا، بنی اسرائیل کو ابھارا اللہ نے۔ آج تو دبے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ہم بنی اسرائیل کو اونچا کریں گے۔ ابھی آیت میں خلاصہ سناؤں گا تو آپ کو یہ والی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اے مسلمانوں، جیسے بنی اسرائیل دبے ہوئے تھے، اللہ پاک نے اپنا ایک نظام چلایا، بنی اسرائیل کو اٹھایا۔ ایسے ہی مکہ میں اے مسلمانوں تم دبے ہوئے ہو، اللہ کا ایک نظام چلے گا کہ جس کی برکت سے اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل کریں گے اور مکہ پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یہ ایک طرح سے میں نے پوری صورت کا ایک اجمالی خاکہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ باقی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آ چکا ہے، اس کو نہیں دہرائیں گے، لیکن قرآن پاک کی ان آیتوں کے اندر یعنی اللہ جل جلالہ کا اقتدار، اللہ کی بڑائی، اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا فیصلے والا ہونا، یہ اس کا بیان ہے کہ اللہ بڑے ہیں۔ انسان تو جلد باز ہے، وہ کہتے ہیں یہ کم ابھی ہو جائے، تو یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان وہ تو جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آؤ تاؤ نہیں دیکھتا، وہ کہتے ہیں ابھی یہ کام ہو جائے، اور جب کام نہ ہو تو وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ 15واں پارہ، دونوں 15ویں پارے میں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ قطورہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تنگ دل۔ ہاں، یہ بس کہتا ہے یہ کام بس جلدی ہو جائے، اور یہ تقدیر سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، یہاں ایک دکان ہے ان کی، شام کے وقت میں ہوتے ہیں، تو کافی عرصے سے کہ جی ہم نے ایک دکان خریدنی ہے، جس دکان کا سودا کریں بس وہ سودا خراب ہو جائے، سودا کریں سودا خراب ہو جائے۔ اب وہ جی چلو سے روزے پہ جماعت جا رہی تھی تو میرے ذمے ان کا نام لگا، میں نے ان سے بات کی، کہنے لگا میں تو دکان میں اکیلا ہوں، بھائی اور ابا دوسرے دکان میں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بس وہ اپنی دکان نہیں ملی، ہم نے کیا کیا، کرائے پہ چلے گئے۔ بس دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی دکان کیوں نہیں دی، تو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ وسوسہ آتا ہے۔ تو میں نے ان کو ایک بات کہی، میں نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھ سے پوچھا، میں آپ کو اس کا جواب اللہ کے رسول کی حدیث سے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، وہ کیا؟ اللہم ارزنی بقضائک، اے اللہ جو آپ کا آسمانی فیصلہ ہے مجھے آسمانی فیصلے پہ خوش کر دے، وبارک لی فیہ، اس آسمانی فیصلے میں پھر برکت بھی دے دے، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، میری اندر کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ جو چیز آپ نے بعد میں لکھی ہے، جو چیز بعد میں لکھی ہے میں نقد اس کا طالب نہ بنوں، اور جو چیز آپ نے ابھی لکھی ہے میں بعد میں اس کا طالب نہ بنوں، بس جو آپ کا فیصلہ ہو میرے دل میں اس پہ مجھے خوشی دے دے، آپ کے فیصلے پہ مجھے اعتراض کرنے والا نہ بنا۔ تو یہ انسان ہے، اس کا مزاج ہے، وہ کہتے ایک دم ہو جائے، تو ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ کی کیسی محنت، آپ کو بھی عرصہ لگا، لوگ کہتے ہیں ابھی ہاتھ اٹھاؤ شام تک یہ کام ہو جائے، بس ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ 40 سال کے بعد۔ ہم کہتے ہیں بس سروس بٹن والی سروس ہے نا آج کل، تو وہ بٹن دباؤ کام ہو جائے، بٹن دباؤ رسید آ گئی، بٹن دباؤ پیسے نکل گئے، بٹن دباؤ یہ کام ہو گیا، بٹن دباؤ جی یہ کام ہو گیا۔ ہاں، گاڑیاں بھی پہلے دھکا سٹارٹ ہوتی تھی، اب کیسے سٹارٹ ہوگی؟ ٹھک کر کے یوں کرو اور گاڑی سٹارٹ ہو جاتی، اور ہلکا سا اب گیئر بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، پاؤں تھوڑا سا دباؤ اور گاڑی اڑنے لگتی ہے۔ تو بٹن کا زمانہ ہے تو انسان کے مزاج میں اور جلدی آ گئی، وہ کہتے ہیں فوراً کام ہو جائے۔ وہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت پہ نظر ختم ہو گئی، اپنی طاقت پہ نظر آ گئی۔ یہاں ہمارے رب ہماری تربیت فرما رہے کہ سن لو، توسیم میم، اس کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں،
اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے حوالے ہے اس کا ترجمہ۔ تم ابھی سے اپنے آپ کو بڑے عالم مت کہنا، بلکہ اپنی جہالت کا اقرار کرنا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اللہ بڑے ہیں۔ یہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں نا، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ مجمل دبا ہوا کتاب نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، کھلی کتاب ہے، رب کی کتاب ہے، یہ آ رہی ہے۔ اور ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے، موسیٰ اور فرعون کا قصہ سنائیں گے، یعنی آسمان سے اتار کر کے سنائیں گے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کو فائدہ ہوگا، ایمان والے اس سے عبرت لیں گے۔ کافروں کو کیا اس سے؟ کافروں کو تو کچھ بھی نہیں، وہ تو گدھے ہیں اور گدھے رہیں گے، وہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ گدھے ہیں، گدھے سے بدتر رہیں گے، 28ویں پارے میں ہے، اور جانور ہیں 9ویں پارے میں، کہ یہ گدھے ہیں، یہ جانور ہیں، ان کو کیا پتہ۔ اصل تو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جن کے دلوں میں عاجزی ہے، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس واقعے کا اجمال کیا ہے کہ فرعون سرزمین مصر میں بہت چڑھ گیا تھا وہ، اور وہاں کے رہائشیوں کو فرعون نے گروپوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اس کے جو گروپ والے تھے ان کو قبطی کہتے تھے، مصری جو مصر کے رہائشی تھے ان کو قبطی کہتے تھے، اور بنی اسرائیل جو یہاں بسے تھے کب آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے، 12ویں پارے میں بات آ گئی ہے، بادشاہ بنے تھے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے یہ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ اور کسی زمانے میں چونکہ یہ نافرمان ہو گئے تھے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک اقتدار چھین لیتے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے اللہ عزتیں چھین لیتے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ صحت چھین لیتے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نافرمان بن گئے تو اللہ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا۔ تو فرعون نے 2 گروپ بنائے، ایک گروپ اس کا اپنے لوگوں کا تھا، ان کو ساری سہولیات، ان کے گھر بھی اچھے، ان کے علاقے بھی ڈیفینس ٹائپ کے علاقے تھے ان کے، اور ان کی ساری چیزیں ان کی زبردست تھی۔ اور ایک تھے سبتی، سین با طا، یہ کون؟ یہ بنی اسرائیل، یہ ان کو دبا کے رکھا تھا، ان کے علاقے بھی بیکار، یہ مزدور لوگ تھے۔ اور پھر کسی نجومی نے اس کو کہا فرعون کو، انہی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا، اور کوئی خواب دیکھا، فرعون نے خواب دیکھا، نجومیوں نے تعبیر دی کہ انہی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کرے گا۔ تو اس نے آؤ دیگا نہ تاؤ دیکھا، کیا کیا اس نے؟ لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، جو بچہ پیدا ہو اس کے پولیس والے پھرتے تھے، اور وہاں سے بچے کو اس کے ماں کے سامنے ذبح کرتے تھے، ایسا بدبخت تھا۔ اور لڑکیوں کو چھوڑتا تھا، کیوں؟ تاکہ یہ ہماری خدمت کریں گی، لڑکیوں سے ڈر بھی نہیں تھا۔ پھر جب اس کو تھوڑا سا وہ کیا تو کہا کہ بھائی جب لڑکے تم ختم کرو گے تیری حکومت کیسے چلے گی؟ جب سارے لڑکے ختم ہو جائیں گے تو پھر تو کام کاج والے نہیں رہیں گے۔ تو پھر اس نے ایسا کیا، 1 سال ذبح کرتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا۔ تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال ذبح کا سال تھا، اور ذبح والا وہ تھا، یعنی سارے ہلاکت کے اسباب تھے۔ فرعون کے پولیس بھی پھرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، بس ابھی پولیس والے آئے اور پکڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گردن پہ چھری پھیر دی۔ یہ اس کی وہ تھی، اور بڑا مفسد تھا، ہمارے رب فرما رہے فرعون کیا تھا؟ یہ تو بہت بڑا مفسد تھا، اور یہ اس کی حرکتیں تھیں۔ اب دیکھیں، اب آسمان، ہمارا ارادہ یہ ہوا، اللہ اکبر، یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں تو میرا بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہوا، اللہ، ہم ارادہ کر رہے ہیں، کس بات کا ارادہ؟ کہ وہ قوم جن کو دبایا تھا ان کو ہم عزت دیں، ان پر احسان کریں، اور احسان ایسا کریں، توبے کی توفیق دیں ان کو، انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجیں، وہ پیغمبر ان کی اصلاح کریں، وہ توبہ کریں، اور پھر ہم ان کو بلندی دیں، ان کو دینی برکت بھی دیں کہ پیغمبر آ گیا، توبہ کر لی، ان کو دنیاوی برکت بھی دیں کہ ان کو یہ فرعون کی جتنی چیزیں ہیں وہ فرعون کی ساری چیزوں کا وارث ہم ان کو بنائیں۔
فرعون کی چیزوں کا وارث ان کو بنائے، اور فرعون کی جو حکومت ہے وہ حکومت فرعون سے ہم چھین لیں اور ان کو صاحب اقتدار بنائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا کیا تھا؟ آسمانوں میں ارادہ تھا، اور یہ ہم نے طے کر لیا، اور یہ ہم کر کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کیا ہمارے رب نے آگے؟ پھر اس کی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہلاکت کے سارے اسباب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، دودھ پلاتے رہنا، غم نہیں کرنا، اور یہ بچہ جب تمہیں ڈر ہو کہ پولیس والے آ جائیں گے، صندوق پہلے سے تیار رکھنا، اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دینا، اور میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں اس موسیٰ کو تیری گود میں واپس لے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، صندوق پانی لے گئے، ایک چیز آپ نے پانی میں چھوڑ دی، آپ جو ہے نا تربیلا ڈیم کی طرف جو دریا جا رہا ہے گلگت سے آ رہا ہے، اور گلگت سے ایک چیز آپ نے پھینک دی، تو کون کیسے پکڑیں گے اس کو؟ ایک چیز دریا میں گئی تو گئی، مچھلیوں نے کھا لی، ڈبہ ادھر ادھر ہو گیا اور کسی چٹان سے ٹکرایا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ پھینک دو بس، پھر ہم اس کو لے کے آئیں گے، تیری گود میں موسیٰ کو واپس لے کے آئیں گے، اور پھر ایک اور خوشخبری سنو، ہم اس کو اپنا پیغمبر بھی بنائیں گے۔ اللہ اللہ اکبر۔ ایسے ہمارے رب ہیں، ایسے ہمارے رب کی طاقت ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ وہ جلد باز ہے، اور انسان کہتے ہیں نہیں بٹن والا کام ہونا چاہیے، نہیں اللہ کی قدرت والا نہیں، یوں ہونا چاہیے، نہیں، اللہ پاک اپنی ہر چیزوں کو کیا دیتے ہیں؟ ترتیب دیتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں، ہر چیز ترتیب سے وہ کرتے ہیں، بے ترتیبی کوئی چیز ہمارے رب نہیں کرتے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اب وہ تو چلا گیا، بچہ پانی لے گیا، صندوق چلا گیا، ادھر عورت ذات ہے، پھر ماں بھی ہے، اندر سے بے قراری، عجیب کیفیت۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم موسیٰ کی ماں کا دل مضبوط نہ کرتے تو یہ راز کھول دیتی۔ وہاں فرعون کے لوگوں نے وہ صندوق پکڑا، دریائے نیل کی ایک شاخ، ایک نالا وہاں سے گزر رہا تھا، یہ وہاں تفریح کر رہے تھے محل والے لوگ، انہوں نے صندوق پکڑا، لے کے آ گئے آسیہ کے پاس، آسیہ نے کھولا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی خصوصی محبت موسیٰ پہ ڈال دی، موسیٰ کو جو دیکھتا وہ موسیٰ کا عاشق بنتا۔ آسیہ نے کہا یہ تو میرا بیٹا، فرعون نے کہا نہیں یہ وہی لڑکا ہوگا، کہا نہیں نہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، اور تیرا بھی بیٹا ہے میرا بھی بیٹا ہے، ہمارا یہ اولاد نہیں ہے، ہمارا بچہ ہوگا، ہمارے محل میں پکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار، اپنی بیٹی کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ ذرا، وہ صندوق کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، وہ صندوق سیدھا چلا گیا دشمن کے گھر میں، اور انہوں نے کھولا، یہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ گئی۔ ادھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دودھ کی بندش کر دی، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں لے رہے، بھئی بادشاہ کا بیٹا ہے، انہوں نے تو بیٹا بنا لیا، بادشاہ کا بیٹا دودھ نہیں لے رہے، بھائی جلدی سے ڈھونڈو جس کا دودھ، جو عورت دودھ کے لیے ڈالتی ہے وہ دودھ ہی نہیں لے رہے۔ اس بچی نے کہا میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں، وہ اتنی اچھی عورت ہے، جس بچے کو لے لیتی وہ بچہ اس کا دودھ لے لیتے۔ تو ماں کے پاس آئی، انہوں نے ماں کو بھیجا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آ گئے فوراً دودھ لے لیا۔ اب باقاعدہ اللہ نے خرچے کے انتظام کے ساتھ روزانہ 1 دینار آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہے، تو 1 دینار آپ اندازہ لگائیں، 7.5 تولے کا 20واں حصہ، روزانہ 1 دینار فرعون کی طرف سے خرچہ، اور بچہ ماں کی گود میں پہنچا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تو موسیٰ کی ماں کے دل میں یہی کہا ڈالا تھا کہ غم نہیں کرنا، ہم واپس لے کے آئیں گے، لیکن اکثر لوگ ہماری وعدوں کا یقین ہی نہیں کرتے، ہم تو ایسے کرتے ہیں اور اکثر لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ یہ میں نے آپ کو پورے رکوع کا خلاصہ سنا ہے، اور ہم 5-6 آیتوں کا بھی ترجمہ کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرمائے اور آسمانی باتوں پہ یقین عطا فرمائے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
جو سب پہ مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تاسیم میم کا ترجمہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ ہم ایمان لانے والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، سچے سچے حالات۔ اس میں ایک رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، کوئی خبر کسی قسم کی کمزور نہیں ہے، یہ سچی سچی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے بہت بڑا چڑھ گیا تھا، سرکشی کر گیا تھا اور بہت بڑا بدماش تھا وہ، اور اس نے گروپوں میں لوگوں کو بنایا ہوا تھا، الگ الگ گروہوں میں، جس میں ایک گروہ کو اتنا دبا کے رکھا ہوا تھا کہ اس کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مفسد تھا، بڑا فسادی تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو بادشاہ بنائیں اور ان کو ملک و مال کا وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں۔ اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ یہ وہ خواب کی طرف اشارہ ہے، کسی نے خواب دیکھا تھا، نجومیوں نے وہ تعبیر دی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بس یہ 6 آیتوں کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی تو اس کا ترجمہ آ گیا، باقی خلاصہ بھی سنا دیا۔ کل انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔